السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز. میں ہوں محمد مالک. دو چیزیں بڑی کلیئر ہے. ایز وی اسپیک امید کی جا رہی ہے کہ آج رات تک معاملات طے پا جائیں گے آئی ایم ایف کے ساتھ. طے یہ پا جائیں گے آئی ایم ایف جو اپنا پالیسی ڈاکیومنٹ ہے وہ فائنل کر کے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دے گا، اور پھر اس پہ گورنمنٹ کو فوری طور پہ سائن بھی کرنا ہے امیجیٹلی چیزیں. تو آئی تھنک اندر 24-48 آورز اس پہ ان کو کرنا پڑے گا، لیکن وہ ڈاکیومنٹ آ جائے گا تو اس کے بعد فارغ ہوگی بات. اس پہ بھی بڑے کویشچن مارکس ہیں کہ جو یہ وعدے کر رہے ہیں پورے کر پائیں گے، جو بڑا امپاسبل لگ رہا ہے. وہ تفصیلات پھر کبھی شیئر کریں گے. دوسری طرف ہم نے دیکھا یہ کہ ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں ہے الیکشن کروانے کا. آئین بڑا کلیئر ہے، قانون بڑا کلیئر ہے کہ 90 دنوں کے اندر ہونا ہے. یہ حجتیں ہو رہی ہیں ساری کہ جی اگر گورنر نے ڈیزالو نہیں کی تو کیا گورنر تاریخ دے گا کہ نہیں دے گا. آئین اور قانون واضح ہے. اور آج عمران خان صاحب نے بھی کہا دیا ہے جرنلسٹوں سے ملاقات میں کہ دیکھیں مجھے گورنمنٹ سے کوئی امید نہیں ہے، مجھے امید عدلیہ سے ہے. سوال اب دو اٹھتے ہیں. بالکل عدلیہ سے امید ہے. تمام معاملات عدالت میں ہی ہیں. پنجاب لاہور ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے اسی الیکشنز کے اوپر. اس میں آج بھی ہیئرنگ ہوئی، اگلی ہیئرنگ کل ہے. یہاں پہ نیب کے اوپر جو چیلنج کیا ہوا سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی طرف سے، اس پہ بھی ہیئرنگ آج ہوئی، اس پہ بھی ہیئرنگ کل ہے. جو ٹیرین وائٹ والا کیس تھا عمران خان صاحب کی بچی کا، وہ مارچ 1 تک پوسٹ پون ہو گیا. تو یہ تو کلیئر ہے کہ جو قانونی معاملات ہیں الیکشنز کے یہ ہوں گے عدالت میں. 2-3 سوال اٹھتے ہیں. عدالت کے پاس قانونی پاور تو ہے، مورل اتھارٹی ہے، لیگل اتھارٹی ہے. اس کے پاس کوئی فوج یا پولیس نہیں ہے. تو کیا عدالت اگر فیصلے کرے ویکیوم میں کرے اور اگر اس کو فوج کی اس پہ سپورٹ نہ ہو تو کیا عدالتی فیصلوں کی کوئی وقت ہوگی؟ کیا وہ امپلیمنٹ ہو پائیں گے؟ یہ میرا آج کا پہلا سوال. سیکنڈ، فار دی آرمی ٹو پلے بال ود جوڈیشری اور گورنمنٹ کو ٹیک آن کرنا اور باقیوں کو ٹیک آن کرنا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کے خاص طور پہ چیئرمین صاحب کے اپنے ریلیشنز کیسے ہیں. آج بھی انہوں نے پھر اس پہ بات کی. ان سے کوئی سوال ہوا جس پہ ان سے کہا گیا کہ موجودہ آرمی چیف سے آپ ملاقات کریں گے، تو انہوں نے کہا تالی ایک ہاتھ سے نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. تو یہ بھی سوال آج ہم اٹھائیں گے کہ یہ تالی کون سا والا ہاتھ نہیں بجا رہا. کیونکہ میرے ہی پروگرام میں فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، ہمارے سے اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کر رہی. پھر پچھلے 3-4 دنوں میں جو خان صاحب کی ملاقاتیں ہوئیں، فورن میڈیا سے بھی بات ہوئی، ان سے انہوں نے بات کرتے ہوئے بھی یہ کہا کہ میں ابھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ، شک کا فائدہ دے رہا ہوں نئے آرمی چیف کو کہ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے وال اسٹریٹ جرنل کو ایک انٹرویو دیا. اس میں انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک اسٹیبلشمنٹ صرف آرمی چیف ہے. نظر اب یہ آ رہا ہے کہ جو تمام پالیٹکس ہے یہ 2 دائروں میں جا کے محیط ہو رہی ہے. ایک جوڈیشری، اور جوڈیشری کے فیصلے بیک اپ کرنے کے لیے فوج کی کھل کے سپورٹ جوڈیشری کے لیے. کیا وہ تینوں یہ ایکویژن بنے گی نہیں بنے گی؟ اور جب تک یہ نہیں بنتی کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ اکانومی کی بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسد، پہلے ذرا یہ 2-3 چیزیں سائڈ پہ کر لیں، ہم ذرا کلیئر کر لیں، بیکاز نظر تو یہ آ رہا ہے کہ ٹوٹل میلٹ ڈاؤن کی طرف ہم جا رہے ہیں اور پیور کیوس ہو رہا ہے. آئین میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، آپ جتنی مرضی یہ بات کہ جی گورنر نے کہا، گورنر نے نہیں کہا، لیکن ہم جب دوسری چیزیں دیکھتے ہیں، منسٹری آف فائنانس اس نے کہا پیسے نہیں ہیں، 12 بلین ہم دے سکتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کو 14 بلین چاہیے کے پی پنجاب کے لیے، 20 بلین چاہیے اگر بائی الیکشنز 93 سیٹوں کے ہیں، اور 61 بلین تو چاہیے ان کو جنرل الیکشن وہ جب آئے گا تب کی بات. آئی جی پنجاب نے 42 ارب روپے مانگ لیے ہیں الیکشن کے لیے، لا اینڈ آرڈر کے لیے. ساتھ ہی چیف سیکرٹری نے بھی کہہ دیا کہ جی بڑا مشکل ہے، 4-5 مہینے کرمنل ایکٹیویٹیز روک رہے ہیں، یعنی کہ ساڈے والوں نہ ہی سمجھو. آج منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے بھی آ گیا کہ ہمارے پاس فوجی یا وہ نہیں ہیں رینجرز دینے کے لیے اسٹیٹک ڈیوٹی پہ. ہاں ہم آپ کو راجن پور کے علاقے میں کوئک رسپانس فورس رینجرز کی دے دیں گے، اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے. ہم نے سینسس کو بھی کروانا ہے اور ٹیررزم بہت ہو رہا ہے. رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ ویسے بڑا سمجھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ آپ کے لیے فیوریبل ہے، بڑی آپ کو ریلیف ملتی ہے وہاں سے. ان کے رجسٹرار نے بھی لکھ کے بھیج دیا الیکشن کمیشن کو کہ ہم جوڈیشل آفیسرز نہیں دے سکتے. فارمر آئی جی کے پی جو آج چینج بھی ہو گئے ہیں، انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جی ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس بھی بندوں کی بڑی شارٹیج اور سب کچھ ہے. تمام اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز، تمام اسٹیٹ کے ادارے اور گورنمنٹ انہوں نے تو ہاتھ اٹھا لیے. تو ختم تو بات عدالت میں ہی ہونی ہے. آپ کے کویشچن مارکس ہیں آپ کی ریلیشن شپ پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ.
کیا یہ الیکشن آپ کی یہ ریلیشن شپ بہتر ہوئے بغیر کیا آپ کے خیال میں وہ ٹوٹل سپورٹ آئے گی ٹو جوڈیشری؟ بالکل مالک، میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک دو چیزیں کوئکلی میں کہہ دوں. یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں نا کہ مثلا انہوں نے کہا کہ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس اور 20 ارب مانگ لیے اور 40 ارب روپے مانگ لیے، تو آپ کی وساطت سے میں جو لوگ سن رہے ہیں گھر پہ بیٹھے ہوئے ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پہلے 6 ماہ اس مالی سال کے ختم ہوئے یعنی جولائی سے دسمبر 2022، اس میں پچھلے سال کے پہلے 6 ماہ کی نسبت جو اخراجات حکومت پاکستان کے بڑھے ہیں وہ 1000 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے. صرف اضافہ جو ہے وہ 1000 ارب روپے کا ہے. تو یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ 20 ارب نہیں ہے اور 40 ارب نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا مذاق ہے. یہ تو بالکل ہی اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے اسٹیٹمنٹ کی. جہاں تک آپ نے کہا کہ آرمی کی کیا فوج کی طرف سے عدلیہ کو سپورٹ ہوگی، جی بالکل آئین واضح ہے، اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے. اور یہ آج عدالت کے اندر بھی بڑی اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوئی ہے کہ 218 آرٹیکل 218 کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ صاف شفاف الیکشن جو ہے الیکشن کمیشن نے کرانا ہے. 220 آرٹیکل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں حکومت کے تمام جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے پابند ہیں کہ جو بھی ان کو ضرورت چاہیے ہوگی الیکشن کرانے کے لیے، صاف شفاف الیکشن کرانے کے لیے، وہ مہیا کیا جائے گا. نہ کہنے کا اختیار ہی کوئی نہیں. وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ الیکشن کمیشن مطالبہ کر دے وہ اس کے بعد نہ کر ہی نہیں سکتے، اور اگر نہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کورٹس جو ہیں، عدالتیں جو ہے حرکت میں آئیں گی، اور آئین کا دفاع جو ہے کرنا وہ عدالتوں کی ذمہ داری بھی ہے اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گی بھی. تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدالت جو ہے وہ تاریخ کا فیصلہ بھی کرے گی، اور اس کے بعد جو بھی ضروریات ہیں اس الیکشن کو کرانے کے لیے، اس میں اگر کوئی آئین سے انحراف کرتا ہے، کوئی بھی ادارہ آئین سے انحراف کرتا ہے اور اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، تو اس کو بھی مجبور کرے گی عدلیہ، یعنی اس کے خلاف بھی دو ٹوک فیصلہ دے گی. اور جو اس کے لیے ذمہ دار ہیں بشمول پاکستان فوج کے، مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے عدلیہ کے آئین کے دفاع کے اندر ان کی معاونت کریں گے. نہیں، لیکن ایک بتائیں، یہ مجھے بتائیں آپ لوگوں کی اب پالیسی ہے کیا؟ ٹو بی ویری آنیسٹ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈز ہے. ایک دن آپ بات کرتے ہیں ادارہ بالکل ہمارے ساتھ ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے ان اسٹیٹمنٹس کا؟ یا آپ ایک پازیٹیو اپروچ رکھیں، یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ٹوٹلی پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں وائل فیڈنگ پبلک اوپینین آلسو. نہیں، ایسا نہیں ہے مالک. اور جو ہم کہتے ہیں وہ آپ آف ایئر پاکستان کے صحافیوں سے بات کر لیں تو وہ بھی یہی بات کرتے ہیں، پاکستان کے سیاستدان بھی وہی بات کرتے ہیں کہ زمینی حقائق ایسے ہیں کہ آپ کو نظر آتا ہے، اور یہ عمومی تاثر جو ہے وہ سیاسی حلقوں میں بھی، صحافتی حلقوں میں بھی پایا جاتا ہے. ہماری تو امید یہی ہے کہ جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے، جو اس وقت اعلانیہ پالیسی ہے پاک فوج کی، کہ وہ سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنا چاہتے اور اپنا ایک آئینی کردار جو ہے اس کی بنیاد پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں سارا پاکستان ویلکم کرتا ہے اس بات کو، اور یہی امید ہے کہ اسی کے اوپر عمل بھی ہوگا. اور اسی لیے میں نے پہلے جو اپنے امید کا اور یقین کا اظہار کیا پہلے کہ عدالتوں کو آئین کے دفاع کے لیے اگر ان سے کوئی معاونت کی ضرورت ملے گی تو میری ذاتی رائے یہ کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل معاونت ملے گی. اچھا، وہ معاونت آپ نے بات کی اور آپ نے کہا جوڈیشری پہ ہمارا سارا انحصار ہے، لیکن خود لاہور ہائی کورٹ کے سینئر رجسٹرار خط لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے چیف جسٹس صاحب نے کہا ہوا ہے ود اے ہیوی ہارٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو جوڈیشل آفیسرز نہیں دے سکتے، ہمارا بیک لاگ بہت زیادہ ہے. خود عدالت وہ ریسورسز نہیں دے رہی الیکشن کمیشن کو، پولیس کو، سرکار کو تو چھوڑیں، جنہوں نے انٹرپریٹ کرنا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، لازم ہے، جو انہوں نے سپورٹ دینی ہے وہ سپورٹ دینے سے وہ خود انکار کر رہی ہے عدالت. تو یہ کانٹرڈکشنز کیسے ٹھیک ہوں گے؟ نہیں، یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے مالک. عدالت کا جو ہمارے آئین کے اندر جو کردار ہے، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس کے اندر انتظامی کام کرنا، انتظامی امور ان کی ذمہ داری نہیں بنتی. وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں وہ ایک اور بات ہے، لیکن آئینی طور پہ یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. آئینی طور پہ یہ ذمہ داری جو ہے یہ حکومت کی ہے. جو ہمارا حکومتی ڈھانچہ ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری عدلیہ کی ذمہ داری نہیں ہے. تو وہ ان کی جو بھی وجوہ ہو
اس کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدلیہ نے جو ایک کردار ادا کرنا ہے، جس کے اندر انہوں نے ایک ثالث کا کردار ادا کرنا ہے، جس میں انہوں نے تنازعوں کے اندر فیصلے کرنے ہیں، تو اس لیے شاید وہ اس کا شریک نہیں بننا چاہتے الیکشن کو کرانے کے لیے، کہ اس سے وہ ان کی جو ایک انڈیپینڈنس ہے اور نیوٹرلٹی جو ہے اس کے اندر کوئی کوشچن آ سکتا ہے، تو شاید اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا. لیکن اس کے اندر کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، یہ آئینی طور پہ ان کی ذمہ داری ہے ہی نہیں. اچھا ایک چیز بتائیے، آپ سیکرٹری جنرل ہیں، ظاہر ہے آپ چیئرمین سے ہر چیز بڑی ڈیٹیل میں بات کرتے ہوں گے، کچھ بتا سکتے ہیں کچھ نہیں، لیکن جب آپ سے بات ہوتی ہے، چیئرمین صاحب کی ہم باتیں سنتے ہیں، ہم فواد چودھری جیسے لیڈرز کی باتیں سنتے ہیں، آپ نے بھی ورڈ یوز کیا ابہام ہے، سب کچھ ہے، کیا ایسا سٹیپ ہو، کیا ایسے کوئی اقدام ہو جہاں سے آپ کو یہ لگتا ہے آپ اس کے بعد کہیں کہ ہاں اب ہم کلیئر ہیں کہ کوئی چیز نہیں ہے، ہر کوئی نیوٹرل ہے اور بالکل فیئر گیم پلے؟ کچھ یہ کہنا کہ جی ایم پی ایم این اے آ کے کہتا ہے مجھے فون آئے ہیں، وہ لوگ اپنی شوشہ بڑھانے کے لیے بھی ایگزیجریٹ کرتے ہیں. یو کانٹ ٹرسٹ دیم کہ انہوں نے کہہ دیا، نہ پروف ہے نہ کچھ ہے. کیا ویزیبل سائن چاہیے آپ کو جس کے بعد آپ کہیں اب ہمیں یقین ہے کہ جی نیوٹرل ہے اسٹیبلشمنٹ اور بالکل ہمارے خلاف نہیں ہے؟ میرے خیال میں وہ تو بہت آسان لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر آئین کے مطابق پاکستان میں نظام چلتا رہے گا تو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہے. جس طرح پہلے آپ نے بات کی، عدلیہ فیصلے کرتی ہے، آئین کے مطابق فیصلے کرتی ہے، ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے ان کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے، وہ مل جاتی ہے. وہ اصل لٹمس ٹیسٹ وہ ہے. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے لوگ درست بھی کہتے ہوں، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، تو شاید سب لوگ شوشا کے لیے نہ کہہ رہے ہوں، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے دستاویزی ثبوت میں آپ کو دوں تو میرے پاس وہ بھی نہیں ہوں گے. لیکن سب سے اہم چیز میرے خیال میں جو سب سے زیادہ جو واضح طریقے سے بالکل شفاف پتہ چل جائے گا، وہ اسی ٹیسٹ کے اوپر ہوگا، اسی معیار کے اوپر ہوگا کہ کیا پاکستان کے اندر آئین کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، کیا عدالتیں آزاد ہیں، یہ فیصلے کر رہی ہیں، اور کیا ان فیصلوں کے اوپر پھر جو عدالتوں نے آئین کو امپلیمنٹیشن کے لیے فیصلے کیے کیا ان کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یہ اس وقت آرمی چیف جنرل باجوہ تھے کہ عاصم منیر صاحب تھے؟ جنرل باجوہ تھے. اور اس پہ کیا رسپانس آیا آپ کو؟ ہم نے کوئی عمل درآمد تو اس کے اوپر نہیں دیکھا. مجھے جیسے میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی اس کے اندر انہوں نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا، لیکن ہمیں اس کے بعد کوئی اس پہ ایکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. یہ کیا ایک فارمل آپ نے کنوے کیا تھا کہ انفارملی کنوے کیا تھا آپ نے؟ نہیں، فارمل کو خط لکھ کے تو نہیں، کوئی پرائم منسٹر آف پاکستان سے آرمی چیف کو فارملی تو نہیں کیا تھا. یہ اس قسم کی بات چیت جو ہے وہ تو کوئی انٹرمیڈیریز کے ذریعے جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے میری جو معلومات ہیں اس معلومات کے مطابق پیغام پہنچایا گیا تھا. نہیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں سر کہ بیکاز یہ تو بڑا اسپیسیفک ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے آئیڈینٹی پتا تھا، آفیسرز کا پتا ہے، تو یہ تو لائک اٹ واز ناٹ کہ خالی ہوائی سنی ہوئی ہے، ہی نیو. تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیجول کی بات کی تھی کہ فارمل طریقہ؟ کیجول مطلب اب مجھے سمجھ نہیں ہے اس کے فارمل کی، آپ کی ذہن میں فارمل کیا ہوتا ہے، کیا شکل وہ اختیار کرے تو آپ کے لیے وہ فارمل ہوگا. بٹ جیسے میں نے کہا آن ریکارڈ میں، باقاعدہ ریکارڈ میں جس کا ریکارڈ ہو کہ ہاں جی یہ بات آئی ہے، انہوں نے یہ بتایا. تو بولو کو خط لکھا جائے، کو خط لکھ کے بتائیں، ایسا کچھ نہیں، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. اچھا آج ایک کالم بھی چھپا ہوا ہے آپ کے اوپر، میں نے کہا لگے ہاتھ تو میں آپ سے یہ بھی پوچھ لیں. جاوید چودھری نے کالم لکھا ہوا ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ جی ایک میٹنگ ہوئی، بڑی زیادہ اکانومی پہ بڑی پریشان کن حالات تھے، تو ایک شام گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کا فون آیا، بہت گھبرائے ہوئے تھے. ان کا کہنا تھا شوکت ترین نے اکانومی کو بہت زیادہ اپسیٹ کر دیا ہے، ڈالر کے ریزرو نیچے آ رہے ہیں، ہمیں آپ کی انٹرونشن چاہیے. اور یوں ہم وزیر اعظم کے پاس جانے پر مجبور ہو گئے. اب یہ جنرل باجوہ کا ورژن وہ سنا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں حماد اظہر، اسد عمر، شوکت ترین اور رضا باقر بھی اس میٹنگ میں تھے. اور جنرل باجوہ نے وزیر اعظم سے کہا سر آپ 53% ٹیکسز کسٹم سے جمع کر رہے ہیں، غلط ہے، پھنس جائیں گے. تو پرائم منسٹر نے، عمران خان صاحب نے، اس پرائم منسٹر تھے، ان کا یار یہ تو اچھی بات ہے، ٹیکس ریونیو بڑھ رہا ہے. میں نے کہا سر آپ ڈالر باہر بھجوا کر روپے جمع کر رہے ہیں، ملک اس طرح نہیں چل سکے گا، آپ شوکت ترین کو روکیں ورنہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. رضا باقر نے بھی تائید کی، وزیر اعظم نے حامی بھر لی، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا. اب آتا ہے آپ سے ریلیونٹ پارٹ، لکھا ہے، وہ کہتے ہیں، ان کو کوٹ کیا ہوا ہے کہ میٹنگ کے بعد اسد عمر نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کوٹ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم غلط سائٹ پر چل پڑے ہیں، آپ نے جو کام ہمیں آج بتائے ہیں یہ ہمیں
गुजरे हुए कल में कर लेने चाहिए थे अनकोट। फिर उन्होंने कहा आप असद उमर से पूछ लें क्या मैं गलत कह रहा हूँ। मैं कहा आपसे पूछ लो, अब हाथ आए हुए हैं कि ये कॉन्वर्सेशन आपकी जनरल बाजवा की हुई थी ऐसी मीटिंग के बाद? मेरी पहली बात तो कभी किसी मीटिंग के अंदर, फॉर्मल मीटिंग में रजा बाकर ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो पहली बात तो वो जो गवर्नर स्टेट बैंक को एट्रीब्यूट की जा रही है, ऐसे नहीं की जा रही। इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन होती है, उसमें एक से ज़्यादा राय भी दी जाती है, ये भी दुरुस्त है। मेरी कभी भी ये फीलिंग नहीं थी कि हम कोई डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। हमारी एक से ज़्यादा राय होती है एग्जैक्ट पॉलिसी के ऊपर, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मैं हर महीने काबीना के अंदर जो है वो प्रेजेंट करता था इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, और उसकी जो हाईलाइट्स है उसका मैं तज्जिया करके शेयर किया जाता था। प्लानिंग मिनिस्टर के जो रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर जिम्मेदारी है, उसमें से एक जिम्मेदारी ये भी है। उसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर इशू हो सकता है, वो दरामदात बढ़ना और करंट अकाउंट के खसारा बढ़ना है ना, यही होता है। नहीं वो ठीक है। मैं कैबिनेट में प्रेजेंट नहीं सुन तो ले, मुकम्मल तो करने दें यार। मुझे मुझे मुकम्मल नहीं मुझे मुकम्मल करने मैं 87% इजाफा इंपोर्ट्स के अंदर जो था वो आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने की वजह से था, और सिर्फ 13% इजाफा जो था वो क्वांटिटी इंक्रीज की वजह से था, जिसको आप इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेट कर सकते हैं। सो क्या कोई ऐसी पॉलिसी फॉलो हो रही थी जिससे पाकिस्तान को दिवालिया होने का खतरा था? बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अब ये बताएं, ये जो कॉन्वर्सेशन कोर्ट हुई आपकी और जनरल बाजवा की, क्या ये हुई थी कि नहीं हुई थी? बिल्कुल जनरल बाजवा को मेरे साथ बिठा दें और उनसे बोले कि उन्होंने कब मुझे कहा था कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, और मैंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने वजीर आजम से कहा कि शौकत रिंग को रोके वरना हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। कोर्ट ये हुआ है कि मीटिंग के बाद आपने शुक्रिया अदा किया जनरल बाजवा का और कहा कि आप मैं वही तो आपसे बोल रहा हूं ना भाई। ओहो, वही तो मैं कह रहा हूं भाई, मैं उसी की बात कर रहा हूं ना। मैं ऑन एयर कह रहा हूं जनरल बाजवा से, जनरल बाजवा आप मेरे साथ आके बैठ जाए, मुझे बता दें कब मैंने आपको कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे और पाकिस्तान दिवालिया होने वाला था और पॉलिसी हमें बदल जानी चाहिए थी। किसी स्पेसिफिक पॉलिसी एक्शन के ऊपर हो सकता है मैंने उनके साथ इत्तेफाक किया हो, कोई एक चीज उन्होंने कही हो कि ऐसा करना चाहिए, मेरे ख्याल में वो ठीक कह रहे थे। लेकिन ये मैंने कब, भाई मैं इत्तेफाक तो जब करूं जब इस पर यकीन रखता हूं ना। मैंने तो आपको तजिया करके, और ये जो कैबिनेट के अंदर जो प्रेजेंटेशंस करता था, हमारे तो 50 कैबिनेट के मेंबर्स थे ना, उनसे पूछ लिया असद उमर कहता क्या था, आपको पता चल जाएगा। अच्छा एक और, अगर एक और वो क्या कहते हैं पार्लियामेंट में जिसका हिस्सा आप तो नहीं है ना, अब आपका तो नहीं वो वापस आया इस्तीफा, वो पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन जो हम कहते हैं। कल मेरे प्रोग्राम में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम थे डॉक्टर मुसद्दिक, उन्होंने आप पे एक स्पेसिफिक चार्ज लगाया है, जरा वो भी सुन लें। असद उमर साहब ने एज कैबिनेट कमेटी एनर्जी के हेड के कहा कि हमारे पास इतनी बिजली है कि हम 650 के बजाय आपको 1200 देंगे, फिर 2000 तक ले जाएंगे और आप इसको कैंसिल कर दें। लिख के दे दिया हुकूमत ने कि जो आपने $1 अरब की इन्वेस्टमेंट करनी है वो नहीं करनी। ये रियासत मदीना है, उनसे 2 मिलियन पाउंड लिए हुए थे इस वजह से। उन्होंने कहा है कि जो वो आपको याद है फेमस फ्यूटन क्रिकेट क्लब वाला, वो कहते हैं कि 1 बिलियन इन्वेस्ट करना था, आप लोगों ने, आपने उनको नकवी साहब को फेवर दिया क्योंकि कुछ काफी अर्सा पहले 2 मिलियन पाउंड की चैरिटी आई थी वहां से क्रिकेट मैच के बाद, तो इट वाज अ पे बैक। आपने $1 बिलियन उनसे क्यों इन्वेस्ट नहीं करवाया? इसलिए नहीं इन्वेस्ट कराया, आपको पता है मालिक साहब कि हमारा आईपीपी का कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर क्या है। जब वो सरमायाकारी करता है तो उसकी जो फिक्स चार्जेस होते हैं, चाहे आप बिजली खरीदें या ना खरीदें, आपको वो पैसे अदा करने होते हैं। पाकिस्तान ओवर कैपेसिटी के इस फिक्स चार्जेस से पाकिस्तान की मईशत डूब रही है। आज 450 अरब होते थे 2017-18 के अंदर फिक्स कैपेसिटी पेमेंट जो होती थी, वो कैपेसिटी पेमेंट 5 साल में जो सरमायाकारी की गई बढ़ के 1400 अरब रुपए से ऊपर चली गई, 1000 अरब रुपए का इजाफा हुआ। उस ओवर कैपेसिटी में एक नया प्लांट लगाने जा रहे थे जिसके पैसे ना मुसद्दिक मलिक ने देने थे ना असद उमर ने देने थे, वो पाकिस्तान के तमाम सारिफों की जेब से आना था, पाकिस्तान के टैक्स पेयर की जेब से आना था। चीज बताएं, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टूड, वो ये था कि ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था कि जब कॉन्ट्रैक्ट मिला तो उनकी कमिटमेंट थी कि हम 1 बिलियन, सुन लें कि $1 बिलियन हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूव करने में हम खर्चेंगे। ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं था कि जो एक्स्ट्रा वो लगा रहे थे। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। ये जरा हमें क्लियर कर दें, ये क्लियर कर दें।
نہیں بھائی جان, ہیلو, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. میرے پاس اب چوائس یہ ہے, وہ $1 بلین کا ان کو بالکل انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. وہ ان کو کرنی چاہیے اپنے ڈسٹریبیوشن سسٹم کی امپروومنٹ کے اندر, جو کراچی کے اندر بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں انتہائی ناقص اوریجنل $1 بلین تو اوریجنل $1 بلین کی کمٹمنٹ کس چیز کے لیے تھی کہ وہ کس میں انویسٹ کریں گے؟ اللہ جانتا کس کی بات کرے, کوئی اوریجنل اس کے اندر نہیں ہے. وہ ایک انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے اب آپ انویسٹر ہیں, اب آپ ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, وہ انویسٹمنٹ کریں گے, اس کے اوپر گارنٹیڈ ریٹرن پاکستان کا ٹیکس میں کلیئرٹی کر لوں نا, مکمل تو کرنے دو یار. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی آپ کی لاجک سے, میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ پیسے چارجز نہیں دینے چاہیے. میں صرف سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو مصدق بات کر رہے تھے اس سے تاثر یہ ملا کہ کانٹریکچل آبلیگیشن تھی کے کے اوپر کہ یہ $1 بلین اسپینڈ کریں گے اس پروجیکٹ کے اندر اپنی ساری چیزیں امپروو کرنے کی, یہ کیپیسٹی یا واٹ ایور چیزوں پہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ اوریجنل کانٹریکٹ پہ ان پہ کوئی نہیں تھی کنڈیشن. یہ بھائی جان, یہ $1 بلین جس کی بات کر رہے ہیں اس کا نہ ڈسٹریبیوشن سسٹم سے تعلق ہے, نہ اس کا کوئی تعلق ہے امپروومنٹ کسی چیز سے. یہ $1 بلین کا نئی کیپیسٹی لگائی جا رہی تھی جس کو کینسل کیا تھا. بالکل اون کرتا ہوں میں اس فیصلے کو, اور پاکستان کے ٹیکس پیئر کے 10 اربوں روپے میں نے بچائے وہ فیصلہ کر کے. اوکے, ٹھیک ہے, اس پہ ہم ویل ٹیک ہز رسپانس, ہم اس پہ رسپانس ان کی لے لیں گے. ایک چیز اس پہ اور بات کر لیں, پھر ہم نیشنل اکانومی پہ آئیں گے وچ از یور ایریا. ایس او ایز کے اوپر ابھی ان کا بھی کافی اعتراض آیا ہے اور ایشو بنا ہے IMF والوں کا, اور جتنا ہمارا 2 ٹریلین ٹاپ گیا ہے کیومولیٹڈ لاسز وغیرہ, اب 500-550 بلین ہر سال ٹھک جاتا ہے. اسٹیل مل اس میں اسپیئر ہیڈ کر رہی, وہ بھی اسٹیل مل, PIA, یہ 8-5-6 آرگنائزیشنز بلک کر رہی ہیں. آپ نے اسٹیل مل کے اوپر اتنا خوفناک سٹانس لے لیا اور آپ نے کہا بس یہ ہوگا وہ ہوگا. کیوں؟ واز اٹ اے رائٹ ڈیسیجن جو آپ نے اسٹیل مل کو نہیں پرائیویٹائز ہونے دیا؟ یہ آپ کو کس نے بولا کہ پرائیویٹائز نہیں, میں نے نہیں ہونے دیا. اسٹیل مل کے اوپر جو فیصلہ سازی ہوئی تھی اس میں ہمارے پاس 2 آپشنز موجود تھے. ایک آپشن یہ تھا کہ چائنا سے ہمارے پاس ایک آفر آئی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کے اندر پیسہ انویسٹ کریں گے اور ہم ریویمپ کریں گے اور اس کی کیپیسٹی بھی بڑھائیں گے. دوسری آپشن یہ تھی کہ اس کی اوپن بیڈنگ پروسیس میں جایا جائے اور جو بھی بیسٹ انویسٹمنٹ کی آفر کرتا ہے اس کو یہ دیا جائے. اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی, 2 ڈفرنٹ پوائنٹس آف ویو تھے. میں ایکچولی سپورٹ کرتا تھا اس چائنیز آفر کو, میرے خیال میں وہ جلدی کام ہو جانا تھا, انویسٹمنٹ آ جاتی, کیپیسٹی انکریز ہو جاتی. حفیظ شیخ اس وقت تھے فائنانس منسٹر اور ECC کے چیئر تھے. ان کا ویو تھا کہ نہیں, ایسا نہیں ہمیں کرنا چاہیے, ہمیں ایک کمپیٹیٹو بڈنگ کے پروسیس سے گزرنا چاہیے. یہ ڈسکشن کافی دیر ہوتی رہی اور آخر کار میں نے پرائم منسٹر سے کہا کہ جی ECC کا چیئر ہے, ان کا یہ اوپینین ہے, ہمیں اس کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے. اور وہ اپروول ہو گئی اور وہ پرائیویٹائزیشن کا پروسیس انیشیٹ ہو گیا. اس کی کووڈ کی وجہ سے جو کمپنیز نے آ کے ڈیو ڈیلیجنس کرنی تھی اس میں تھوڑی تاخیر ہوئی, لیکن یہ تو فارمل اپروول ہے اس سارے پروسیس کی, اس کو تو کبھی روکا ہی نہیں گیا. جب آپ کمیٹی کے ہیڈ تھے اور آپ کے بھائی زبیر صاحب پرائیویٹائزیشن کو کر رہے تھے تو اس زمانے میں ایک بریفنگ بھی ہوئی تھی, پریزنٹیشن بھی ہوئی تھی, اس میں بھی تو آپ نے ان کو یہ کہہ نہیں دیا تھا کہ نہیں آپ لوگ یہ جو ہے پرائیویٹائزیشن از ناٹ ایکسیپٹیبل لائک دس, ایسی کوئی بات ہوئی تھی؟ سر پہلی بات تو میرے پاس کون سی اتھارٹی تھی کہ میرے کامنٹ کی وجہ سے پرائیویٹائزیشن رک گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری کمٹمنٹ یہ تھی کہ سٹیل مل کو ہم نے بند نہیں کرنا. اگر آپ کو ذرا سی ہسٹری دیکھیں, مشرف صاحب کے وقت میں سٹیل مل جو ہے 80% سے زیادہ کیپیسٹی یوٹیلائزیشن میں چل رہی تھی. جب زرداری صاحب کی حکومت آئی تو وہ 14% پہ آ گئی, اور جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو وہ بند ہو گئی. تو آپ کے زمانے میں بند ہی رہی نا. سن تو لینا بھائی, سر سن تو لینا. سو وہ بند ہو گئی. ہماری کمٹمنٹ یہ تھی کہ اس کو انشاءاللہ تعالی دوبارہ ریوائیو کیا جائے گا اور یہ سٹیل مل دوبارہ چلے گی. ابھی میں نے آپ کو پوری تفصیل سے بتایا کہ ہم نے اس پرومس کے اوپر کمٹمنٹ کی, اس کو فالو اپ کیا. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو چائنیز انویسٹمنٹ آئی تھی میں تو اس کو سپورٹ کر رہا تھا کہ ہم وہ چائنیز کمپنی کو دے دیں, کام شروع ہو جائے گا, جلدی سٹیل مل ریوائیو ہو جائے گی. لیکن حفیظ شیخ کی آرگیومنٹ میں بھی وزن تھا کہ نہیں, یہ ٹرانسپیرنٹ پروسیس سے, بڈنگ پروسیس سے گزریں گے, اور اس میں بھی سٹیل مل ریوائیو ہونی تھی. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا بڈر شارٹ لسٹ بھی ہوئے, وہ پروسیس بھی چل رہا تھا. تو ہماری جو کمٹمنٹ تھی, جو میرا آرگیومنٹ تھا کہ سٹیل مل کو بند کر کے پھینک نہیں دینا چاہیے, اس کو دوبارہ ریوائیو کرنا چاہیے, اس پہ تو ہم فلی کمیٹڈ رہے. چلیں اب آپ اس کے بعد آپ جب بریک لیتے ہوں, بریک کے بعد آگے ذرا نیشنل اکانومی پہ ہمیں بتائیں
جو حالات اتنے ڈیسپریٹ اور خطرناک قسم کے حالات ہوئے ہیں، اگر آج ایگریمنٹ ہو بھی جاتا ہے، کیا ہماری کیپیسٹی ہے، ہماری سے مطلب پاکستان گورنمنٹ کی، کہ وہ اس پہ عمل کروا سکے؟ ورنہ 3 ماہ بعد ہم پھر ویل بی ہینگنگ بائی کیا کہتے ہیں بائی آر نیک، اس پہ بات کریں گے. لیٹس ٹیک اے بریک. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک اطلاع بھی یہ آ رہی ہے کہ جی شاید معاملہ طے پا گئے ہیں اور شاید میمورینڈم فار اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز جو ہے MEFP یہ بھی حوالے کر دیا گیا یا کیا جا رہا ہے، اکانومسٹ کے گروپ میں چل رہا ہے. لیٹس ہوپ دیٹ. ذرا نیشنل اس پہ آ جائیں. ناظرین کے لیے میں ایک فگر خوفناک ذرا شیئر کر دوں کہ جو اس وقت فائنینشیل سچویشن یہ ہے کہ آج ہمارے ریزروز 3 بلین سے بھی نیچے چلے گئے ہیں، 2.9 پہ چلے گئے ہیں. انفلیشن ہماری 27% پلس ہائیسٹ ایور ہے. فوڈ انفلیشن تو 34 کے قریب ہے اور 31 اربن میں، 34% رورل میں، تو اس لیے وہ تو تباہی پھیلی ہوئی. ایک فگر میں آپ سے شیئر کر لوں کہ پاکستان کو اگلے 5 سال ہر سال $25 بلین دینا ہے پرنسپل ری پیمنٹس میں، اور $10 بلین اس کو چاہیے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کرنے کے لیے. تو تقریباً آپ $35 بلین سمجھ لیں اب سے لے کے 2027 تک ہمیں ہر سال ہمیں دینا ہے. اور ایچ آف دا نیکسٹ 5 ایئرس گورنمنٹ کو GDP کا 5% صرف ڈیٹ سروسنگ میں دینا ہے، اور ٹیکس کلیکشن ٹوٹل ہماری 10% آف GDP ہے، تو 50% تو آپ کا اس میں گیا. اسد مجھے یہ بتائیے کہ جو آج چیزیں ہم طے ہو رہے ہیں تو اس بیسس پہ ہو رہا ہے کہ شاید ایکسپورٹس میجیکلی ہم بڑھا لیں گے، خرچے بڑے کم کر لیں گے، آسٹیرٹی ہم کر لیں گے، جی بچت بڑی کر لیں گے، اور IMF نے کہا 16 بلین تو کرونا پہلے اس فائنینشیل ایئر کے اندر، اور پھر ہم چیزیں چل پڑیں گی. کیا یہ ممکن ہے؟ یا اگر ہم نے اس وقت ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کے لیے اندر نہ گئے تو یہ ساری ایکسرسائز 3-4 مہینے بعد میکسیمم فائنینشیل ایئر نیکسٹ شروع ہوگا ہمارے گلے پڑ جائے گی؟ یہ تو 100% جی، یہ جو ابھی کرنٹ صورتحال ہے، جس طریقے سے ابھی ہم کلوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جب بھی نئی حکومت آئے گی آپ دیکھ لینا ایک نئی سیٹ آف نیگوسیشن ہوگی، نئے مذاکرات شروع ہو جائیں گے. پاکستان کا اس وقت جو قرضوں کا حجم ہے وہ ادھر پہنچ چکا ہے، اور اس وقت ریزروز ہمارے اتنے نیچے گر چکے ہیں کہ اب ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کے بغیر پاکستان یہاں سے نکل نہیں سکتا. ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کرنے کے لیے آپ کو بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے. بنیادی اصلاحات کا جو امپلیمنٹیشن کا ٹائم ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ان کا اثر آنا شروع ہوتا ہے وہ سالوں کی بات ہے، وہ ہفتوں کی بات نہیں ہے. یعنی جب تک ایک نئی حکومت ایک نئے مینڈیٹ کے ساتھ، ایک 5 سال کے مینڈیٹ کے ساتھ نہیں آئے گی تو وہ کیسے کمٹ کرے گی بنیادی اصلاحات کو جن کا اثر جو ہے وہ سالوں کے اوپر پڑ سکتا ہے. یا اگر IMF بھی ان کے ساتھ بات کر رہی ہوگی تو اس کو پتا ہے اگر یہ حکومت جو ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ 6 ہفتے چلے گی یا 4 مہینے چلے گی تو وہ بنیادی اصلاحات کر کیسے سکتے ہیں؟ اگر وہ چاہیں بھی تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ جتنی بھی ہم تاخیر کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم کئی مہینوں سے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنا پاکستان دلدل کے اندر ڈوبتا چلا جا رہا ہے. وہ جو آپ پہلے پوچھ رہے تھے کہ وہ جنرل باجوہ نے کہا کہ جی پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا، کوئی ایک مجھے اکانومسٹ بتا دیں جو اس وقت پچھلے سال کے مڈل جو ہے 2021 کے اندر یہ بات کر رہا ہو کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے گا، یا 2021 کے آخر میں بھی ایسی کوئی بات کر رہا ہو. جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اس دن $16.4 ارب کے ریزرو تھے پاکستان کے. یہ آرگیومنٹ 2 رائے بالکل تھی کہ گروتھ ذرا سے زیادہ ہونی چاہیے، کم ہونی چاہیے، کرنٹ اکاؤنٹ ذرا زیادہ بڑھ گیا ہے، اس کو کم ہونا چاہیے، یہ بحث ضرور ہونی تھی. ڈیفالٹ کا تو کہیں دور دور کسی کانورسیشن میں کوئی آرٹیکل اخبار میں اٹھا کے دکھا دیں اس وقت کا، کوئی اکانومسٹ کا لکھی بھی کوئی چیز دکھا دے. یہ تو سب بات چیت شروع ہوئی ہے جب ہم یہ پیرالیسس میں چلے گئے اور ایک ایسی حکومت جس کا یہی نہیں پتا تھا کہ اگلے مہینے ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ آ کے بالکل ایک منجمد ہو گئی، فیصلہ سازی ہو نہیں رہی اور ہم ڈوبتے چلے گئے. اب ہم اس صورتحال کے اندر پھنسے میں ہیں، یہاں سے ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کے بغیر نہیں نکل سکتے. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، بنیادی اصلاحات کرنی پڑیں گی، اور ایسی اصلاحات جن کو کرنے میں بھی آپ کو ٹائم لگے گا اور ان کا اثر آنے میں بھی ٹائم لگے گا. نئے مینڈیٹ، نئی حکومت کے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے اس کے لیے.
ڈیٹ ریسٹرکچر، اس کو ڈیٹ ریسٹرکچر کو ہم اردو میں کیسے ایکسپلین کریں گے؟ میں اپنی آڈینس کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب قرضہ. اچھا جی میں بتاتا ہوں جی. جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کی آمدنی جو ہے وہ کل آمدنی آپ کے پاس جو ہے وہ سمجھ لیں کہ 50 روپے ہے. اس 50 روپے میں سے 35 روپے اگر آپ کو خرچ کرنے پڑے قرضے واپس کرنے کی قسطیں دینے کے لیے، تو 15 روپے کے اندر آپ باقی اپنی جو لوازمات ہیں زندگی کی جو بنیادی ہیں وہ پوری نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب کیا ہوا اس قرضے کی جو ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں جو باہر سے خام مال منگانا پڑتا ہے، جو ہماری بنیادی ضرورتیں، ہماری تو دالیں بھی باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں، پیٹرولیم کی مصنوعات یہ بتائیے وہ ہو نہیں سکتی. اتنا یہ ڈراتے کیوں ہے کہ جی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی تو بہت اور تباہی ہوگی؟ میں ڈیٹ کی ڈویژن دیکھ رہا تھا، تقریباً 10 سے 12% ہے جو پیور کمرشل ہے، باقی آپ کا بائی لیٹرل ہے، ملٹی لیٹرل، پیرس کلب، اور 1/3 سے زیادہ ڈیٹ تو ہمارا چائنا کے ہاتھ میں ہے، جو ہمارا بیرونی قرضہ ہے، سب کچھ ہے. تو وہ چیزیں تو نیگوشیٹ ہو کے کر سکتے ہیں ہم، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم ریسٹرکچرنگ میں گئے تو بہت مہنگائی ہو جائے گی اور بھی بڑی تباہی آ جائے گی. لگ بھگ اگر آپ دیکھیں تو لگ بھگ کوئی 100 ارب ڈالر کی اس وقت ہماری بیرونی قرضہ ہے، جو سرکاری قرضہ ہے، اس میں سے کوئی 80 ارب ڈالر جو ہے وہ آفیشل ہے، 20 ارب ڈالر جو ہے رفلی وہ کمرشل ہے، جس کے اندر یہ سکوک اور بانڈز وغیرہ بھی شامل ہیں، اور اس میں سے تقریباً 40 ارب ڈالر جو ہے وہ باہمی ممالک کے ساتھ ہے، بائی لیٹرل ہے، باقی جو ہے وہ ملٹی لیٹرل ہے. آپ کو بنیادی اصلاحات فورس کریں گے. قرضہ دار یہ نہیں کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے اگلے 5 سال کے اندر مجھے 25 ارب ڈالر ماہانہ سالانہ یعنی کہ 125 ارب ڈالر دینے تھے، چلے میں ایسا کرتا ہوں میں آپ کو یہ پیسے دینے کے لیے 10 سال دے دیتا ہوں. وہ آپ کو اگر یہ کہے گا تو آپ سے وہ بنیادی اصلاحات مانگے گا جس کی بنیاد کے اس کو اوپر یقین ہو کہ 5 سال کے بعد آپ کی یہ حالت نہیں ہوگی کہ آپ کو ایک اور ریسٹرکچرنگ. مجھے ایک بات بتائیں، اس میں بات کریڈیبلٹی پہ آتی ہے نا، اصل چیز ہے کریڈیبلٹی. آپ ریفارمز کیسی کریں گے، آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ میں رپورٹ دیکھ رہا تھا، یہ فسکل آپریشنز سمری رپورٹ ہے جولائی سے دسمبر 2022 کی، سرکار کی اپنی رپورٹ ہے. اس میں ہے جی فیڈرل اسٹیٹسٹیکل ڈسکرپنسی. میں ناظرین کو بتا دوں جی کیا ہوتا ہے. یہ وہ اماؤنٹ ہے کہ جو انکم کا یا خرچوں کا آپ کو مل نہ رہا ہو کہ کاغذوں میں کہاں ہے. یہ قریباً 320 ارب روپیہ ہے جو صرف منسٹری آف فائنانس کے کاغذوں میں مل نہیں رہا کہ کہاں ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں گیا، سب کچھ. اگر ہماری بک کیپنگ ایسی ہے کہ صرف 6 ماہ میں 320 بلین، مجھے پتا ہے اکاؤنٹنگ میں بڑی چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، ہونی نہیں چاہیے، لیکن اگر ہماری بک کیپنگ ایسی ہے پھر کس طرح ہمارے پہ اعتبار کریں گے؟ پھر تو اس کا مطلب ہمارے پاس آپشن نہیں ہے ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کا. وہ کہیں گے آپ کے تو 6 مہینے کا یہ حال ہے تو آپ ہمیں کیسے پروجیکشن دیں گے؟ جی بدقسمتی سے آپ کو جو اب اس وقت ہماری حکومت ہے ان کا ماضی کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ جو ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں وہ کہہ چکی ہیں کہ یہ اعداد و شمار کے اندر جو ہے وہ ہیرا پھیری کرتے رہے ہیں. اور ابھی بھی جو آپ کو ایک وجہ لگی کہ اتنی زیادہ مشکلات آ رہی تھی IMF کے ساتھ معاہدہ ہونے کی کہ ہم وہ پرانی عادتوں سے مجبور ہم نمبرز کو گھما کے جو ہے نا کسی طریقے سے کنٹرول کرنا چاہتے تھے تاکہ ہم IMF کو ٹوپی پہنا دیں. وہ پروفیشنل لوگ ہیں، ان کے پاس تمام ایکسیس موجود ہے، اس کی وجہ سے ہمیں اتنی دیر لگی. ایک چھوٹی سی چیز میں مثال دے دوں کہ کس طریقے سے ہوتا ہے. آپ مہنگائی کے اعداد و شمار جو آتے ہیں نا، آج سے چند ماہ پہلے کے مہنگائی کے اعداد و شمار دیکھیں جو ہر ہفتے کو SPI آتا ہے، یعنی بنیادی جو ضرورت کی اشیاء کی جو افراط زر ہوتا ہے، وہ 40% سے اوپر تھا. وہ ایک ہی ہفتے میں گر کے 29% ہو گیا. ایک دم سے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ ہوا کیا. جب جا کے دیکھا تو اس میں پتا چلا کہ بجلی کی جو قیمت تھی وہ دکھا رہے تھے کہ پچھلے سال سے بھی کم ہو گئی ہے. بجلی کی قیمت پچھلے سال سے کم ہو گئی ہے. کسی عوام میں کسی کے گھر جا کے نہ بول دیں جوتیاں پہنی ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ ایک ہماری اس ٹیم کی جو خواہش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اکاؤنٹنگ جگلری کر کے نا ہم اگلے کو بیوقوف بنا دیں، اس کی وجہ سے بے تحاشا نقصان ہوتا ہے. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جس وقت ہم یہ بیٹھیں گے نیگوسیشن کرنے کے لیے تو ٹیم سامنے ایک ایسی بیٹھنی ہوگی جس کی کریڈیبلٹی ہو، جس کے بات کے اوپر یقین کیا جا سکے، جو وہ کہتے ہیں وہ واقعی میں یقین بھی رکھتے ہیں. اگر الیکشن ہوتے ہیں، فرینکلی مجھے تو ہوتے نظر نہیں آ رہے، پتہ نہیں کیا ہوگا اس ملک میں. اگر الیکشن ہوتے ہیں، ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے، آپ الیکشن جیت جاتے ہیں، آپ کی گورنمنٹ بن جاتی ہے، تو کیا آپ لوگ پھر امیجیٹلی فوری طور پر ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کے لیے جائیں گے IMF کے ساتھ اور تمام لوگوں کے ساتھ؟ جی مجھے تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو بھی نئی حکومت آئے گی
اس کو بیٹھ کر IMF کے ساتھ اور ملٹی لیٹرل ایجنسیز کے ساتھ مل کے اور ان کے امبریلا کے نیچے تمام کمرشل جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی بائی لیٹرل ہمارا جو ڈیٹ ہے اس کی ری نیگوسیشن اور ری اسٹرکچرنگ کرنی ہوگی، اور اس کو کرنے کے لیے بنیادی اصلاحات مانگی جائیں گی آپ سے، اور ان بنیادی اصلاحات کی کمٹمنٹ بھی کرنی ہوگی، امپلیمنٹیشن بھی کرنی ہوگی، اور یہی واحد رستہ ہے جس کھائی کے اندر پاکستان کو گرا دیا گیا ہے یہاں سے نکلنے کا۔ یہاں سے آسانی سے آپ واپس نہیں نکلیں گے، اور آپ کو بہت اچھی خبریں فوری طور پہ نظر نہیں آئیں گی آپ کو۔ اچھا، 2-3 سوال ویری کوئکلی کمنگ بیک، بیکاز میرا خیال ہے کہ بڑا ہی امپورٹنٹ اب ایکویژن بن رہا ہے پاکستان میں۔ عدالتیں کیا کہتی ہیں، عدالت کا اور فوج کے کیا تعلقات ہوتے ہیں، اور اس تمام چیزیں کا پولیٹیکل ڈیموکریٹک اگر کوئی چیزیں بننی ہیں، آپ کے اور فوج کے کیسے تعلقات ہوتے ہیں، بیکاز سب کا ٹرسٹ اور مس ٹرسٹ آپ کا بڑا سیریس ہے۔ یہ جو خان صاحب نے آج بات کی ہے کہ ملاقات کے اس جواب میں کہ تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے، تو کون سا ہاتھ تالی نہیں بجا رہا؟ آپ نہیں بجا رہے کہ فوج نہیں بجا رہا؟ دیکھیں، اس وقت پہلے ایک انیشیٹو لیا تھا صدر پاکستان نے اور ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، اس سے کوئی نتیجہ تو نہیں حاصل ہوا، لیکن کم سے کم ایک بات چیت ہو رہی تھی۔ وہ پچھلے چند ہفتوں سے، یا آپ کہہ لیں کہ تقریباً 2 ماہ سے زیادہ ہو گیا، اس کے اندر کوئی پیش رفت نہیں ہے، تو اس وقت جو ہے وہ کوئی بات چیت نہیں چل رہی ہے۔ میرے خیال میں پاکستان جہاں پر کھڑا ہوا ہے، مالک تمام فریقین کو، اور میں اپنے آپ کو بھی اس کے اندر شامل کر رہا ہوں، سب کو جو ہے وہ ایک سٹیپ پیچھے لے کر فیصلے کرنے ہوں گے۔ پاکستان انتہائی خطرناک موڑ پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 1971 کے بعد سے پاکستان اتنے مشکل حالات کے اندر نہیں آیا جتنا آج ہے۔ جب میں سیاسی اور معاشی حالات دونوں کو جب یکجا کرتا ہوں، اتنی زیادہ مشکل میں پاکستان 1971 کے بعد سے نہیں آیا ہے۔ قوم کی مستقبل کا سوال ہے، 22 کروڑ لوگوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ پاکستان ایک ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے، جمہوریت کے بغیر، آئینی پھر مجھے ایک بات بتائیں، اس بنیاد کے اوپر سب کو آنا پڑے گا۔ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ چیزیں کچھ چل رہی تھیں لیکن وہ ڈیزائر ریزلٹس نہیں آئے۔ خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ APC کے اندر، اب APC تو بڑا ہے ایشو آپ کے ٹیررزم کے اوپر، آپ کی پارٹی پالیٹکس اور گورنمنٹ کی پارٹی پالیٹکس سے اوپر کی بات ہے، لیکن خان صاحب نے اس کو لنک کیا کہ اگر مجھے میسج آیا آرمی چیف سے تو پھر میں اس کے بارے میں سوچوں گا۔ تو کیا یہ آپ اس کو ایز اے CBM دیکھ رہے ہیں کہ اگر آرمی چیف اسی کے لیے آپ کو میسج بھیج دیں تو پھر آپ اس کو یہ سمجھیں گے کہ اس کا مطلب ہے باقی چیزوں پہ بھی بات چیت دوبارہ شروع ہو جائے گی؟ کیا یہ ڈبل ایج سورڈ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت کی جو صورتحال یہ ہے کہ جو میں پہلے بھی بولتا رہا ہوں کہ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں PTI دہشت گرد ہے کہ نہیں ہے۔ تمام جو PTI کی لیڈرشپ ہے بشمول عمران خان، ان کے اوپر تو دہشت گردی کی دفعات لگا کے مقدمے کھولے میں۔ اس ماحول کے اندر یہ ایک صرف مذاق سے زیادہ کچھ نہیں لگتا کہ APC میں ہم ڈسکس کریں گے دہشت گردی سے کس طرح مقابلہ کرنا ہے، تو بالکل اگر کوئی ریچ آؤٹ کیا جاتا ہے، حکومت والے اگر خود نہیں کرنے کو تیار، اگر آرمی چیف کی طرف سے کوئی ایسی انیشیٹو آتا ہے جس سے یہ نظر آئے کہ ہم نے پاکستان کو اس بحران سے نکالنا ہے، ایک آئینی رستے سے نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو آرمی چیف کے آفس سے میسج آتا ہے کہ جی آپ آئیں، تو کیا آپ کے نزدیک یہ صرف میسج اس APC کا ہے، یا آپ کے نزدیک یہ میسج کا یہ مطلب بھی ہے کہ چلیں باقی چیزوں پہ بھی ہم بات چیت کر سکتے ہیں؟ جی، میرے خیال میں تو یہ پھر ایک انڈیکیشن ہوگی کہ تحریک انصاف ایک سیاسی فورس ہے اور ایک سیاسی پارٹی ہے جس کے بغیر پاکستان کی جمہوریت اور سیاست نامکمل ہے، اور اسی طریقے سے پھر اس سے ڈیل کیا جائے گا، صرف APC کے لیے نہیں لیکن تمام معاملات میں پھر اس سے ڈیل کیا جائے گا ایک ایسی سیاسی پارٹی کے طور پر جس کے بغیر پاکستان کی جمہوریت اور سیاست آج مکمل نہیں ہوتی۔ اور تمام پھر جو فیصلے ہم نے کرنے، میں بار بار کہتا ہوں، وہ آئینی رستہ اور جمہوری رستہ جس سے پاکستان کو اس بحران سے نکالنا ہے، اس کے لیے میرے خیال میں تحریک انصاف پہلے بھی تیار رہی ہے اور آج بھی تیار ہے۔ یعنی کہ اگر یہ میسج آپ کو آتا ہے کہ آپ APC آ جائیں تو پھر ایک سے زیادہ دروازے کھلتے ہیں؟ مطلب یہ تجزیے کی بات ہے، میرا تجزیہ یہی ہوگا۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ارشد کہ جو اریسٹ ہوا فواد چودھری کا اور شیخ رشید کا،
they were always considered doves between جب اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے ریلیشنز کی بات ہوتی تھی تو سب کا خیال تھا کہ باقی کسی کو ہو نہ ہو یہ بہرحال بیچ میں استعمال ہوں گے, ان سے تعلقات اچھے ہیں, ٹرسٹ فیکٹر زیادہ ہے. اور ان کے اریسٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو میسج آ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں تو دین اٹس ہینڈز آف, اس لیے آپ زحمت بھی نہ کریں. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کی گرفتاری کو؟ یہ بہت لوگوں نے کامنٹس کیا ہے. آپ اس فہرست کے اندر پرویز الہی صاحب کا بھی نام شامل کر سکتے ہیں. 3 دفعہ ان کے گھر پہ ریڈز ہو چکے ہیں. جس طریقے سے ان کے اوپر بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے, بالکل آپ نے باقی دونوں نام جو فواد چودھری, شیخ رشید بھی کہے, وہ بھی اسی کے اندر ہیں. اتنی اس وقت تو ایک چیز ہوتی ہے, مالک اس کو کہتے ہیں فوگ آف وار. تو ہم اس وقت جس قسم کے حالات سے گزر رہے ہیں تو اس وقت یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جو سیاسی حکومت ہے وہ سیاسی حکومت جان کے ایسے حالات پیدا کر رہی ہو, جان کے ایسے ایکشن لے رہی ہو جس کے اندر فوج اور تحریک انصاف کے اندر اور جو ہے وہ مس گیونگز کا اضافہ کیا جائے, اور زیادہ بدگمانی پھیلائی جائے. ہمیں تو نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے, لیکن we have run out of time. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹونائٹ. ناظرین, اس بات پہ ختم کروں گا سب سے انٹرسٹنگ بات کہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سمجھتے ہیں کہ اگر آرمی چیف کا میسج آتا ہے, فون آتا ہے خان صاحب کو کہ آئیں اور اے پی سی میں شامل ہو ٹیررزم کے اوپر, تو ایکچولی وہ پہلا صرف وہ نہیں ہوگا, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری حیثیت تسلیم کرتی ہے اور ہمارے سے ایک براڈر ڈائلاگ بھی کرنا چاہتی ہے. ویری انٹرسٹنگ. دیکھنا اب یہ ہے کہ کیا اس انالیسس کے بعد وہ کال آنے سے رکتی ہے یا جلدی آ جائے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.